جزاک اللہ خیرہ۔ بہت مختصر لیکن قیمتی باتیں اور اپنے تاثرات حضرت مولانا محمد ندیم ندوی صاحب محتمیم دارالعلوم حمیدیہ ہمارے درمیان پیش فرما رہے تھے۔ جامعہ حسنہ للبنات اور معہد فاطمہ للبنات کا قیام جب عمل میں آیا تو کئی مسائل سامنے تھے، اور ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان سے نمٹتے ہوئے اور شریعت کے دائروں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرنا بہت آسان نہیں تھا، انتہائی مشکل ترین امر تھا۔ معلمات کی فراہمی، فیمیل ٹیچرز مہیا کرا پانا، یہ ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ تھا جس سے ہمارے ذمہ داروں کو نمٹنا تھا۔ اکبر الہ آبادی لسان العصر نے 4 مصرے کہے تھے، بہت مشہور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، آپ سب نے سنے ہوں گے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ پردہ جو مردوں کی عقل پہ پڑ گیا تھا، اس کو اٹھا کر بچیوں کے چہروں پر اور سروں پر ڈالنے کی ضرورت تھی۔ تو معلمات کی فراہمی یہ ناکو چنے چبانے سے کم عمل نہیں تھا، لیکن الحمدللہ عزائم جب پختہ ہوں، ارادے جب کر لیے جائیں، کوشش شروع کر دی جائے، قدم بڑھا دیے جائیں تو راستے کھل جاتے ہیں، منزلیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ معلمات تیار کی گئیں، معلمات فراہم کی گئیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض ایسی خواتین جو پڑھی لکھی تھیں، ذی علم تھیں، مستند تھیں، لیکن تدریسی اعتبار سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھیں، ان کو پردوں میں رکھتے ہوئے، پردے کی پورا خیال پردے کا کرتے ہوئے، شریعت کے دائروں کا مکمل خیال رکھتے ہوئے ان کو تربیت دی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے اور معلمات آتی گئیں اور کارواں بنتا گیا۔ لیکن آج بھی یہ کمی ہے، اور پورے طور پر 100% معلمات فراہم نہیں ہیں، جس کے لیے ہمیں معلمین سے خدمات لینی پڑ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو اور آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچے تو دعاؤں کے بعد آپ وقت نکال کر 10 منٹ کے لیے ضرور جامعہ حسنہ للبنات میں جائیں اور وہاں کا نظام دیکھیں کہ تعمیری اعتبار سے، کنسٹرکشن کے اعتبار سے اور کلاس روم کی سیٹنگ کے اعتبار سے کس انداز سے اس کو منظم کیا ہے کہ پردے کا بھی خیال رہے، تعلیم و تعلم کا بھی نقصان نہ ہو، اور شریعت کے دائرے کی بھی پاسداری پورے طور پر ہوتی رہے۔ بہرحال یہ چند باتیں مجھے ضروری لگی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا، حضرت مولانا مفتی معراج صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ مدینۃ العلوم کنتھاریہ تشریف فرما ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت والا کی قیمتی گفتگو سے بھی اپنے آپ کو مستفید کریں، آپ سب مستفید ہوں۔ ہم بصد احترام حضرت والا سے ملتمس ہیں کہ اپنی قیمتی باتوں سے اور تاثرات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد معراج صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ مدینۃ العلوم کنتھاریہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من الركعتين يصليهما وإن البر ليدر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن رواه الترمذي۔ محترم علماء کرام، معزز طلبہ اور دیگر حاضرین مجلس،
اللہ کا بہت بڑا کرم احسان کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو دین کی نسبت سے یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے۔ اللہ پاک اس محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آخری وقت تک اللہ پاک اسی طرح سے دین سے جڑے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دین سے محبت، دین سے لگاؤ ایمانیات میں سے ہے۔ جب تک مسلمان میں دین ہے، حمیت ہے، تب تک وہ مسلمان ہے۔ جو آدمی دین سے بیزار ہو گیا، دین سے ہٹ گیا، دین سے اس کو دوری ہو گئی، اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے، ایمان پر نہیں ہوگا۔ مسجد آباد کرنے والے ایمان والے ہیں، مدرسے کے چلانے والے، مدرسے میں پڑھنے والے اہل ایمان ہیں۔ جب تک یہ امت مسلمہ مسجدوں سے جڑ کر رہے گی، مدرسوں سے جڑ کر کے رہے گی، اللہ پاک ان کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اور جس دن یہ مسلم طبقہ مسجد، مدرسہ، علماء سے کٹ گئے اور اگر ان سے بزن ہو گئے تو وہ کفر کے دلدل میں پہنچتے ہوئے اس کا خاتمہ کفری پر ہوگا، پھر اسے جنت نصیب نہ ہوگی اور دونوں جہاں کی عزت خوشی نصیب نہ ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب کے سب اہل ایمان ہیں اور دین اسلام کی حمیت و غیرت ہمارے اندر ہے۔ ہم دین کی محبت یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آخری وقت اسی طرح سے دین سے لگے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری جو کچھ بھی دین کی نسبت سے نیکیاں ہوتی ہے، تعلق، محبت، اللہ پاک سے قبول فرمائے۔ میں نے ترمذی شریف کی روایت نقل کی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اس نمازی کے نماز سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب تک بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے پر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اللہ نمازی کے نماز سے خوش ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں دیتے رہتے ہیں، رحمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ خوشی نماز سے ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ نمازی سے خوش ہوتے ہیں۔ جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، نماز میں داخل ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا تب تک اللہ تعالیٰ کی توجہ اس نمازی کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نمازی کی طرف ہے، اللہ رب العزت خوش ہیں، دیکھ رہے ہیں اس نمازی کو، اللہ کو یہ نمازیں بے انتہا پسند ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ نماز پڑھتا رہتا ہے میری توجہ ہوتی ہے، میری رحمتیں اترتی ہیں، اور میں اسے نیکیاں نچھاور کرتا رہتا ہوں، نیکیاں اس کے اوپر برساتا رہتا ہوں۔ اس میں سب سے افضل چیز جو نماز ہے اس کی اللہ رب العزت نے فضلت بیان کی، اور نمازی کی عزت وقت اللہ کے یہاں کتنی ہے اس حدیث پاک میں بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی عبادت کرنے والے مومن ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نمازی، اور سب سے زیادہ نیکیاں اللہ پاک نمازی کو دیتے ہیں، اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں۔ اب میں کچھ نماز کے سلسلے میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر گھر کے اندر ایک آدمی نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ حاجی صاحب ہے، چاہے عالم صاحب، چاہے کوئی بھی، اور اگر اس گھر میں 2-3 لوگ بے نمازی ہوں تو بے نمازی کی نحوست کی بنا پر نماز پڑھنے والے کی جو برکتیں ہونی چاہیے اس برکتوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کہیں پہ خوشبو رکھی ہوئی ہو تو ایک جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، ایک طرف سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن 3 طرف سے اگر بدبو آ رہی ہو تو غلبہ کس کا ہوگا؟ بدبو کا غلبہ۔
घर में अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहे हो और चारों तरफ से बददिनी का माहौल हो, नमाज इधर पढ़ी जा रही को मोबाइल में लगे हुए हैं, एक आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, पता चला दूसरे आदमी गपशप में लगे हैं, एक आदमी नमाज पढ़े पूरा घर का आदमी सो करके है, तो एक आदमी को ऐसे घर में जो बरकत उतरी थी वो बेनमाजियों की वजह से वो बरकतें ज़ायल हो गई, उसका नूर, उसकी बरकतें ख़त्म हो गई। इसलिए जिस तरह से आदमी खुद नमाज की पाबंदी करता है, इसका ख्याल रखें कि अगर मेरे घर में कोई बेनमाजी रहता है उसकी नुहसत कहाँ जाएगी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं रहमतें अगर हासिल करना है तो घर के अंदर मुकम्मल तरीके पे तमाम के तमाम लोग नमाज पढ़ेंगे, बैक वक्त अगर पूरे घर के लोग नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर, किस कदर अल्लाह की रहमत उस घर पर उतरेगी। जिस घर में घर का एक दर्जन आदमी नमाज पढ़ रहा हो, 6-6, 7-7 नमाज पढ़ रहा हो, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ नमाज पढ़े, नौजवान लड़के नमाज पढ़े, घर के बूढ़े नमाज पढ़े, औरतें नमाज पढ़े, अगर सब के सब नमाज में हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर उस घर में रहमतें उतरेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें इस कदर उतरेगी, वो घर दुनिया के एतबार से भी इंशाअल्लाह वो खुश होगा और आखिरत के एतबार से भी वो घराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बाइज़्ज़त और क्या है, बमुकर्रम। हम लोग की तरफ से कोताही ये होती है कि अगर घर का एक आदमी नमाज पढ़ता है, बाकी लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी लोग नमाज ना पढ़ने की मुहसत कहाँ जाएगी, तो उसी घर में रहेगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हदीस पाक का खुलासा ये है कि नमाज़ी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा चहीता और सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला के सवाब नमाजियों को होता है। इस बिना पर घरों में नमाज की पाबंदी करने के साथ साथ क्या है, घर पे इसकी ताकीद हो, कोई आदमी ऐसा ना हो जिसकी नमाज क़ज़ा हो जाती हो। जो आदमी मस्जिद नमाज पढ़ने आते हैं, अहादीस मुबारका में ये है कि जब नमाजी अपने घर से नमाज पढ़ कर के निकलते हैं तो हर कदम पे एक नेकी लिखी जाती है और हर कदम पे गुनाह मिटा जाता है। और जब तक वो रास्ते में है तब तक उसे नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। फिर मस्जिद में आकर के, मस्जिद में अगर जमात के इंतज़ार में है तो जब तक जमात के इंतज़ार में है तब तक उसे नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। और हम लोग की तरफ से यहाँ पर कोताही होती है कि इस हदीस के बरखिलाफ आदमी मस्जिद में आते हैं और मस्जिद में आकर के वज़ू करते हैं और सुनन और नवाफिल मस्जिद ही में अदा करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके घर की तकलीफ़ है, कुछ ऑफिस में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, तो उनके लिए परेशानी है। लेकिन जिनका घर अल्लाह ने बड़ा बनाया है, साहिब हैसियत है, अगर वो घर से वज़ू करके चलें तो उनको कितना सवाब मिलेगा। हर कदम पे एक नेकी लिखी जाएगी, हर कदम पे गुनाह मिटाया जाएगा। जब तक वो चलता रहेगा तब उसे नमाज का सवाब मिलेगा। और जब हम इस सुन्नत को छोड़ दिए, इस हदीस पर अमल करना छोड़ दिए, तो हम लोग क्या है, मस्जिद के अंदर ही सब कुछ करते हैं और आनन फानन वज़ू करके मस्जिद में नमाज में शरीक हो जाते हैं। वो जो मसनून तरीक़ा था, सुन्नत तरीक़ा था और जिसके अंदर बेशुमार नेकियां लिखी जा रही थी, वो आज हमारी ज़िंदगी से निकलती जा रही है। मामूल ये बन चुका है कि अक्सर लोग मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, क़ज़ा हाजत करते हैं, ये एक मामूल बन गया है। इस पर थोड़ा ध्यान दें कि घरों से वज़ू करके निकलें और नवाफिल का एहतमाम घर में करें। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। आपका हुक्म है कि नवाफिल घर में अदा किए जाएं, तो नफ्ल नमाज घर से पढ़ के चलें और फ़र्ज़ अदा करने के बाद घर ही पे पढ़ें। ये वो लोग कर सकते जिनका घर बड़ा हो, जिनको बच्चों को उलझन ना हो, लेकिन जिनको परेशानी है, उनकी मजबूरी है, लिहाजा मस्जिद ही वो नवाफिल पढ़ेंगे और मस्जिद में मजबूरी तो मस्जिद ही में वज़ू करेंगे। तो मजबूरी है, इस मजबूरी बिना पर शरीयत उनको कोई सज़ाइश नहीं करते या ये कि इसकी वजह से वो कोई मुजरिम नहीं ठहरते। मजबूरी में अल्लाह पाक ने रुख़्सत दी है कि आप मस्जिद में अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो ध्यान इस चीज़ पे देना है कि जिनको अल्लाह पाक ने हैसियत दिया है कि घर उनका बड़ा है, वो घर में वज़ू करके नफ्ल नमाज पढ़ करके मस्जिद आवे और यहाँ फ़र्ज़ पढ़ करके फिर मस्जिद में जाकर फिर घर ही में जाकर नफ्ल पढ़ें, तो ऐसा नमाजी
آتے جاتے ہوئے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پہ گناہ مٹایا جاتا ہے، اور آنے جانے 10 سے 15 منٹ جتنا لگتا ہے اتنا ان کے لیے نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بنو سلمہ مدینہ مسجد نبی میں، مدینہ منورہ میں ایک آبادی تھی۔ مسجد نبی کے سامنے جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبی کے سامنے زمین خرید کے گھر بنا لیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، بنو سلمہ کے لوگوں کو بلایا کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ آپ لوگ مسجد کے قریب آ کر کے زمین خرید کر گھر بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ دور بنو سلمہ ہی میں رہیں، جب آپ لوگ وہاں سے وضو کر کے چلتے ہیں تو ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پہ برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ آپ باوضو گھر سے نکلیں اور گھر پہ سنت نوافل پڑھیں، اور پھر یہاں فرض پڑھنے کے بعد میں پھر کوشش کریں کہ گھر پہ نوافل پڑھیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اللہ رسول کے طریقہ پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 100 میں سے کوئی بندہ عمل کریں گے تو ہماری تقریر رائے گا نہیں جائے گی۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وما تقرب العباد الى اللہ بمثل ما خرج منہ، یعنی القرآن۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ قرب قرآن شریف کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کیجیے۔ افسوس یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے سماج میں بہت ساری چیزوں میں کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، اسی طرح سے ہم مسلمانوں کے گھر کا یہ حال ہے کہ ہم گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے، یقیناً کچھ لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، چاہے وہ مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں۔ پڑھنے والے سے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہیں۔ قرآن شریف ایک خاص وقت اور خاص زمانے کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تب قرآن پڑھیں گے، لیکن اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت صبح میں بھی ہو اور شام میں بھی ہو۔ اس سے جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، اگر اس چیز کو ہم لوگ اپنے عمل میں لے آتے ہیں، صبح بھی اس کی پابندی کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور شام میں بھی پابندی کریں کہ رات میں مغرب کے بعد سونے سے پہلے ایک صفحہ، آدھا صفحہ یا چند سورتیں اگر پڑھ کر کے سویا کریں تو صبح بھی پڑھی گئی، رات کو بھی قرآن شریف پڑھا گیا، تو اس پڑھنے کی بنا پر گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، نحوست ہمارے گھر سے بھاگے گی، ہمارے گھر میں کمائی کے اندر آمدنی ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گھر والوں کی صحت عافیت رہے گی، گھر والے عافیت سے رہیں گے، اور دشمن اگر ہمارے گھر میں اگر بری نظر سے دیکھتے ہیں، دشمن ذلیل ہوں گے، اللہ پاک دنیا میں عافیت سے رکھیں گے، آخرت میں بھی عافیت سے رکھیں گے۔ میرے بھائی دوستو، احادیث مبارکہ میں جو صورتوں کی فضیلتیں آئی ہیں، ایسی ایسی فضیلتیں آئی ہیں کہ ایک مومن سننے کے بعد اس کو تڑپ جانا چاہیے، بے چین ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک قرآن کی کتنی فضیلتیں اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کروائی ہے۔ وہ پڑھنے والا جب پڑھے اس کے بعد اس کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر اس کی فضیلتیں ہیں۔ میرے بھائی دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص 10 بار پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول 10 بار پڑھنے سے ایک جنت میں محل ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا میں تو کثرت سے پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا عمر تو چاہے جتنے کثرت سے سورہ اخلاص کو پڑھ لے، جتنا پڑھے گا اللہ اس سے بہت زیادہ وسیع بڑے ہیں کہ تمہارے لیے بے شمار مکانات جنت کے اندر بنوا دیں۔ میرے بھائی دوستو،
یہ سورہ اخلاص کی نہیں، مختلف صورتوں ایسی فضیلتیں ہیں کہ ایمان والا سنے اور اس پہ عمل کرے، سن کر کے انسنا کر دینا کہ اس پہ عمل نہ کرنا، یہ تو قیامت کے دن پکڑ کی چیز ہے۔ سورہ طہ، سورہ یاسین کی تلاوت جو اللہ پاک نے کی تھی، فرشتے جھوم گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا مبارک وہ سینہ جو اس قرآن کو محفوظ رکھے گا، یہ سورہ طہ، سورہ یاسین کو یاد کرے گا، بابرکت وہ ہونٹ، وہ زبان، وہ ہونٹ جو جس ہونٹوں سے سورہ طہ، سورہ یاسین کو ادا کیا جائے گا۔ فرشتے اس سورت کو سن کر کے جھوم گئے اور اس امت کی خوشخبری، اس کے مبارک ہونے کی گواہی فرشتوں نے دی تھی، خوشخبری سنائی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ اتنا مقدس قرآن مقدس جن کی صورتوں کی بے شمار فضیلتیں ہیں، آج امت کا یہ حال ہے کہ چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، جب سے یہ ٹی وی کی دنیا آئی، جب سے موبائل کا دنیا آیا، کچھ پہلے قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان چیزوں کے آنے کے بعد اچھے خاصے لوگ بھی قرآن کی تلاوت کو چھوڑ گئے۔ اچھے خاصے لوگ اکثر کو دیکھے گا مسجد سے نکلتے فٹ کے موبائل آن کریں گے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی موبائل آن کر کے بیٹھے ہوئے۔ برا مت مانیے گا، کچھ میری عادت ہے کچھ کھڑا سنانے کی۔ واٹ گنج کے لوگ بھی ہیں یہاں پہ، وہ تو مجھے جانتے، میں وہاں 10 سال سے تقریر کر رہا ہوں۔ جو سچائی وہ بولنی پڑتی ہے، شاید کوئی بندہ اگر سن لے، عمل کر لے تو ان کے لیے بھی بھلا، یہ میرے لیے بھی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ افسوس یہ کہ جس مسجد کو اللہ پاک نے عبادت کے لیے بنایا، جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار ہونی چاہیے، اس جگہ بھی موبائل جیسی منحوس چیز کو سامنے لا کر کے انسان موبائل کی دنیا میں کھو جاتا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا دیکھتا ہے، جبکہ قرآن مقدس طاق پہ رکھا ہوا ہے۔ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن نوافل کو چھوڑ کر کے، سنت موقدہ غیر موقدہ کو چھوڑ کر کے، اور آدمی نوافل میں لگنے کے بجائے موبائل کی دنیا میں کھو کر کے، یہ مسجد کی وہ بے حرمتی ہے جو آج سے پہلے 15 یعنی 1400 سال پہلے ایسی بے حرمتی مسجد کی کبھی نہیں کی۔ اور اس کے اندر کیا ہے، نوجوان طبقے، بچے اور بھی لوگ شریک ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اس جگہ اگر آپ نے عبادت نہیں کی، اگر آپ نے ایک گناہ بھی کیا، جس طرح سے مسجد میں نماز پڑھنا ایک زیادہ ثواب رکھتا ہے، ایسے یہاں پر اگر آپ نے موبائل میں کھو کر کے گناہ کیا، اس کا وبال بھی بے شمار ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس گناہ کی بنا پر اللہ پاک آپ کے اوپر کو عذاب اتارتے ہیں، اس کا ذمہ دار سراسر آپ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی روزی چھین جاتی ہے اس کے گناہ کی بنا پر۔ آدمی کارخانہ چلاتا ہے، کیا ہوا کارخانہ بند کیوں ہو گیا؟ آدمی دکان چلا رہا تھا، دکان کیوں بند ہو گئی؟ نوکری کرتا تھا، نوکری کیوں چھوٹ گئی؟ پتہ چلا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، جس گناہ کی بنا پر اللہ پاک نے اس کے رزق کو چھین لیا۔ یہ حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کو چھین لیتے ہیں۔ ایک آدمی چاہے جس دنیا میں ہو، چاہے نوکری کرتا ہو، چاہے کاروبار کرتا ہو، خوش رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کی خوشی کو چھینتے کیوں ہیں؟ پتہ چلا کہیں نہ کہ اس کو گناہ ہوا ہے، جس گناہ پر اللہ پاک نے اس کے رزق کو چھین لیا۔ آدمی کا بھی بہانہ مارتا ہے کہ کمپنی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اپنے اوپر الزام ڈالنے کے بجائے دوسروں پہ الزام ڈالتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے دوسروں کو بدنام کرنا، اور اپنی برات، اپنی صفائی بھی انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر رزق تمہاری چھین لی گئی، یاد رکھنا تم سے کوئی گناہ ہوا ہے، جس گناہ کی نحوست کی بنا پر اللہ پاک نے تجھ سے رزق کو چھین لیا۔ آدمی کہتا ہے جی حالات ایسے آتے ہیں کہ منہ تک لگتا ہے لقمہ آ کر کے چھین لیا جاتا ہے، منہ تک لقمہ آ کے چھینا جاتا ہے۔ سمجھے کہ انٹرویو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آخر وقت میں کہہ دیا گیا نہ۔ پتہ چلا کہ آپ سے کہیں گناہ ہوا ہے، جس کی بنا پر اللہ پاک نے آپ کے رزق کو چھین لیا ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے اگر اپنے گناہ سے توبہ نہ کیا تو
اللہ پاک اس پہ قادر ہے کہ مرتے دم تک ایک ایک لقمہ ایک روٹی کے لیے ترسا دے۔ ابن ماجہ کی روایت میں سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ گھر پہ تشریف لائے تو گھر پہ کہیں پہ روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، آپ علیہ السلام اس روٹی کو ٹکڑا کو جھاڑ کر کے صاف کر کے کھا لیے، اور آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ پاک جب کسی قوم سے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، رزق کی ناقدری کرنے کی بنا پر دوبارہ اللہ رزق نہیں دیتے ہیں۔ حدیث غور سے سنیے گا، ابن ماجہ کی روایت فرماتے عائشہ، جب قوم اللہ کے رزق کی ناشکری کرتی ہے اور اللہ پاک رزق کو چھین لیتے ہیں تو کبھی بھی دوبارہ اسے رزق نہیں دیتے۔ اندازہ لگا کہ ایک آدمی خوشحال تھا، پیسے کا مالک تھا، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ایسا ہوتا ہے کسی مصیبت میں، بلا میں، یا کسی ایسی چیز میں پھنستا ہے کہ وہ قرضے میں ڈوبتے ڈوبتے ہمیشہ کے لیے تندرست اور کنگال کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں پر اس نے یا تو گناہ کیا کہ رزق چھین لی گئی، یا اس نے اللہ کے رزق کی ناقدری کی، اللہ نے رزق کو چھین لیا اور ہمیشہ اس کے رزق سے محروم کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا سنت، انگلیوں کو صاف کرنا سنت، دسترخوان پہ اگر کھانا گر جائے اس کو کھانا سنت، ہم کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ ہماری سنتوں پہ عمل نہ کرنے کی بنا پر ہاتھ پہ لگا ہوا کھانا ہم دھل لیتے ہیں، پلیٹ میں لگا ہوا کھانا کو دھل لیتے ہیں، دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا کو ہم کوڑا کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور یہ کھانا ہمارا جانور کھاتا ہے۔ اللہ پاک اس ناقدری کے ایک زمانے تک دیکھتے ہیں، جس دن پکڑ کرتے ہیں اس دن جو آدمی مٹن کے ساتھ میں ناشتہ کرتا تھا، چنا کا جو کہتے ہیں کہ گھگنی تک نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے خود قصہ بیان کیا، طالب علم تھا، کہا کہ میراج بھائی میرے گھر کا حال یہ ہے کہ میں اکثر ناشتے کے اندر مٹن کھایا کرتا تھا، لیکن آج یہ حال ہے گھر میں چنا کی سبزی تک میسر نہیں۔ یہ ہوتا ہے ہماری نظروں کے سامنے۔ بہت سارے واقعات سن کے ایک آدمی خوشحال تھے، کیا وجہ ہے کہ کارخانے کے مالک ہونے کے باوجود، پیسے والے ہونے کے باوجود، اچھی نوکری تھی، ایک ایسا وقت آ گیا کہ قرضہ لیتے لیتے سوسائڈ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل ہوا، آخرت کے اعتبار سے بھی ذلیل ہوا، محض اس بنا پر کہ اللہ کے رزق کی ناقدری کی تھی، کسی گناہ میں پھنسے تھے، اس گناہ کی سزا اس نے کاٹی ہے، یا اللہ کے رزق کی ناقدری کی ہے، اللہ پاک نے کیا ہے دولت کو چھین لیا۔ یہ ہے اللہ کی مار، اللہ کی پکڑ، جس کو اللہ تعالیٰ دے کر کے ہے، اللہ کے واسطے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، جس کو اللہ تعالیٰ دے کر کے ایک ایک دانے کی قدر کریں، ایک ایک روٹی کے لقمے کی قدر کریں، اور اگر ذرات بھی گر جائے تو اس کی قدر کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ چھین لیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو شادی میں نہیں جاتا، شادیوں میں شرکت نہیں کرتا ہوں۔ باقاعدہ ایک حاجی نے کہا کہ یہ مولانا پاگل ہے، نہ تو میں گیا نہ اپنے بال بچہ کو وجہ فیملی کو نہیں بھیجا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں تو ایک تو بے پردگی، دوسری بات میں کھاؤں گا پلیٹ کو صاف کروں گا، دسترخوان پہ گرے گا ایک ایک دانے کو کھاؤں گا، ہاتھ کو صاف کروں گا، بغل والا کیا سمجھے گا؟ اس سنت کو حقیر سمجھے گا۔ اور مسجد میں کہہ رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں گا تو فوراً میری تنبیہ فرمائے۔ سنت نبی کو کوئی مسلمان حقیر سمجھے گا اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ موجودہ زمانے کی دعوت مجھے پسند ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ علیہ السلام ایک بھی سنت کو کم تر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اس لیے میں شادی میں نہیں جاتا ہوں، وہ آدمیوں کو پاگل کہ جو کہنا کہے۔ میرا ایک مزاج ہے جہاں شریعت کے دائرے میں
جہاں دعوت ہوگی وہیں جاتا ہوں، اور ایسے میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ دعوت میں شرکت نہ کروں۔ تو میرے بھائی دوستوں، میں نے جو حدیث پاک پڑھی تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز اللہ کو بے انتہا پسند ہے، سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ پیار نمازی کو ملتا ہے، اور بندہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کو حاصل کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ مدرسے کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی سے اللہ کا شکر ہے اسلام زندہ تابندہ ہے۔ جب تک امت مسجد مدرسے سے جڑ کر کے رہے گی، امت زندہ تابندہ رہے گی، کفر کے پر بھاری رہے گی، اور جس سے امت ان مسجد مدرسہ علماء سے کٹ جائے گی، اس دن اس امت کا وجود مٹانے میں دشمن کو ٹائم نہیں لگے گا، آنن فان اس کا وجود مٹ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے علماء زندہ ہے، تابندہ ہے، اور علماء کرام اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، مدرسے کے قیام عمل میں لا رہے ہیں، اسی طرح سے خطابت کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ عوام علماء سے جڑ کر کے رہیں گے، اسی طرح سے دین کا کام ہوتا رہے گا، اللہ دین کی ترقی فرماتے رہیں گے، دین کا بقا اللہ پاک کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ سبوں کا عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔